الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: سيدنا صديق رضي الله تعالى عنه وفي رفيق الدنيا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات ضرور پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. واجب الاحترام معزز سامعین، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دعا ہے مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ کے اندر کہ مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک لہ میری آپ کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر حاضری کو قبول منظور فرماوے. سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے ماہ سفر کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی تھی کہ سفر کا مہینہ لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کے اندر کاروبار نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، خوشی نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا. کوئی ماہ مبارک نحوست نہیں، کوئی دن اللہ نے ایسا نہیں پیدا کیا جو نحوست والا ہو، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو نحوست والا ہو، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے نحوست والی ہو. ہاں، نحوست میرے اور آپ کے اعمال کی، جو میں اور آپ بد اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی نحوست ہماری زندگیوں پہ پڑتی ہے. ہمارے کاروبار پہ بھی گناہوں کی نحوست پڑتی ہے، ہمارے لین دین پہ بھی گناہوں کی نحوست پڑتی ہے، ہمارے اہل و عیال پہ بھی گناہوں کی نحوست پڑتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن المجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کیا دنیا بھر کے لوگوں کوئی مصیبت تم پہ ایسے نہیں آ جاتی کہ وہ خود بخود آئی ہو، نہیں، بلکہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم جو کرتے ہو اس کا بدلہ اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اس لیے سفر میں کوئی ایسا نہیں معاملہ، سارے معاملے اللہ کی طرف ہیں. یہ پچھلے جمعے میں نے باتیں عرض کی. آج کے جمعۃ المبارک کے اندر سفر کا مہینہ، اس کے اندر میرے اور آپ کے محبوب کی ہجرت ہے.
جب بھی انسان حق بات کہے گا اس پہ تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں آئیں گی. وہ چاہے نبی کرنے والے ہوں، وہ چاہے کوئی عمومی طبقہ ہو یا خصوصی طبقہ ہو، جس نے بھی حق بات کہی وہ اس بات کا انتظار کرے کہ اس کے پیچھے تکلیف آنے والی ہے. ہاں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی حق بات کہے اور اس پہ مشقت نہ آئے، اس پہ تکلیف نہ آئے، اسے پریشانی نہ آئے. ایسا نہیں. مثال کے طور پہ آپ کی شادی ہے، آپ بچوں کو کہیں، بچے آپ کے، گھر آپ کا، اور گھرانہ مسلمان، علاقہ مسلم، سارا نظام آپ کے ہاتھ میں، کنٹرول میں ہے. آپ کہیں بچوں کو کہ شادی پہ جناب آپ نے یہ غلط کام نہیں کرنے، یہ گانا نہیں بجانا، یہ نہیں کرنا، ناچنا نہیں ہے، یہ رسم نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا. پھر دیکھ لینا کیا بات بنتی ہے. گھر آپ کا، بچے آپ کے، نظام سارا آپ کے ہاتھ میں، لیکن وہی بچے آپ کے مخالف ہوں گے، وہی گھرانہ آپ کا مخالف ہو جائے گا. حالانکہ مسلمان ہیں، علاقہ مسلم ہے، غیر مسلم نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، جس نے جب بھی حق بات کہی، یہ سمجھو یا انتظار وہ آدمی کرے کہ اس کے پیچھے کوئی مشقت آنے والی ہے. ہاں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو میں عمومی بات کر رہا ہوں. ہندوؤں کا میلہ لگ گئے ہوگے تو میرا جی کوئی ایک تو بھجے تو میلے جا کے آکھا یہ کام ٹھیک کوئی نہیں، اے جناب موت دا خوب ٹھیک کوئی نہیں، اے آتواڈا فلانا نظام ٹھیک کوئی نہیں، اے غلط ہے. کیا مجھے وہاں لوگ برداشت کریں گے؟ حالانکہ سارا وہاں دیکھنے والے بھی مسلم ہیں، سارا علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے، بلکہ یوں کہوں تو مسلمانوں کا نہیں، بلکہ جہاں میلہ لگا ہوا ہے وہ کسی ولی کا مزار ہوگا، کسی ولی کا مزار ہوگا، ولی کے مزار پہ میلہ لگا ہوا ہوگا. وہاں آپ جا کے کہیں کہ یہ ڈھول ٹھیک نہیں، بھائی یہ جو ہے یہاں ناچنا ٹھیک نہیں، یہاں ککڑ لہرانا ٹھیک نہیں، یہاں کتے لہرانا ٹھیک نہیں، تو سارا مجمع آپ کا خلاف. چال بھائی مولوی چال، بڑا دیکھیا نہیں تینوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب بھی حق بات کرو گے پیچھے تکلیف اور مشقت اور پریشانی آنے والی ہے. میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں آئے، اس وقت آئے جب جہالت کا دور دورہ تھا، ہر طرف ہی اندھیری اندھیرا تھا، ہر طرف لوگ بتوں کے پجاری تھے، ہر طرف یہودیت غالب تھی، ہر طرف عیسائی غالب تھی. بتوں کا جناب 360 بت مکے کے اندر لٹکائے ہوئے تھے، سارا نظام گڑبڑ تھا. حضور تشریف لائے اور آتے ہی ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی شمع جلائی. توحید. آپ نے 40 سال کا عرصہ مکے میں گزارا، آپ کی جوانی گزری، بچپنا گزرا، لڑکا پن گزرا، انسانوں سے کتنی خطا ہو جاتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی ایسی ہستی ہے، بچپن سے لے کے 40 سال تک مکہ کا کوئی آدمی کسی مشرک کی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ محمد کے اندر یہ غلطی پائی گئی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 40 سال کے بعد حضور نے دعوت کی، اپنے کو بلایا، پرایوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے آپ نے دعوت کھلائی. دعوت کھلانے کے بعد حضور نے فرمایا بھائی عرب والو، قریش والو، ہاشم والو،
مجھے آپ نے کیسا پایا؟ سب نے کہا آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، زبردست ہیں، ہاں جی یوں ہے، ساری حضور کی تعریف۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو کہوں اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے، اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے سے قافلہ آنے والا ہے جو آتے ہی آپ پہ حملہ کرے گا، آپ مانتے ہیں؟ فرمایا بالکل مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر کہہ لو اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے محبوب نے پھر فرمایا مجھے اللہ اکبر، قریش والو، بنی ہاشم والو، عرب والو، عجم والو، مجھے اور امین اور صادق کہنے والو پھر کہہ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بتوں کا زمانہ، اب عیسائیت اور یہودیوں اور مشرکین کا زمانہ، حضور نے آ کے دعوت کا کام شروع کیا اور فرمایا لوگوں جس سے تم کہتے ہو لات و منات اور عزا کی قسمیں کھاتے ہو، تم کہتے ہو یہ لات کرے گا، منات کرے گا، عزا کرے گا، حبل کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک، شہنشاہ، موت و حیات کا مالک ہے۔ آپ نے آ کے توحید کا پیغام دیا، رسالت کا پیغام دیا، آپ نے آ کے وہاں یہ اعلان کیا لوگوں مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک ہے، جسے تم کہتے ہو نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، ولا نہ یہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ عزت و ذلت کے مالک ہیں، نہ موت و حیات کے مالک ہیں، بلکہ ایک ہی مالک ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کرنے والا ہے۔ حضور نے دعوت دی، تھوڑی دیر پہلے جو کہنے والے تھے آپ امین ہیں، صدیق ہیں، صادق امین ہیں، وہی لوگ وہی کھڑے کھڑے آپ کے دشمن ہو گئے۔ تکلیف آئی، حق بات کہی، تکلیفیں آئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کنویں کھودے گئے، تکلیفیں آئیں، مارا گیا، پیٹا گیا، ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف ہے، ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ گلی میں چلتے ہوئے لوگوں تکلیف پہنچاتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، دعا مانگتے ہوئے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن میرے اور آپ کی محبوب کی شفقت دیکھو، میرے اور آپ کی محبوب کی رحمت دیکھو، آپ ہر وقت دعا کیا کرتے تھے اللہم اہدنی فی قومی، الہی میری قوم کو ہدایت عطا کر۔ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گلیوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، روڈوں پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تکلیف دینے کو سوچا جا رہا ہے، لوگ مشورہ کر رہے ہیں محمد کے کام کو روکا جائے، اس کی بات کو روکا جائے، اس کے کام کے اندر ہاتھ اللہ اکبر، اس بات کو روکا جائے، یہ مکہ کی سرزمین پہ توحید نہ، مکہ کی سرزمین پہ یہ کرنے والی دعوت نہ دے، کسی نہ کسی طرح محمد کا راستہ روکا جائے۔ اپنے بھی روکنے والے ہیں، اپنے بھی تکلیفیں دینے والے ہیں۔ سکا چاچا آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھانے والا، سکی چاچی ام جمیل ابو لہب کی بیوی سچی چاچی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ہے، اپنوں نے تکلیفیں دی۔
جب تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں، جو بھی کلمہ پڑھتا، اصحاب محمد میں سے جو بھی ساتھی بنتا، حضور کا جو بھی دامن پکڑتا، اسے بھی تکلیف آتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، کہیں گرم انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں سولیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، کہیں جناب اللہ اکبر ہاتھ اور پاؤں میں میچیں کوڑی جا رہی ہیں، کہیں جناب کھڑے ہو کے قتل کیا جا رہا ہے، کہیں مار مار کے شہید کیا جا رہا ہے، کہیں زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کہیں خمسہ کو جناب چھرا مار کے برچہ مار کے اللہ اکبر شہید کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو بھی تکلیف ہے، مردوں کو بھی تکلیف ہے، جو بھی یہ دامن پڑھتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے تکلیفیں آنا شروع ہو گئی۔ آج کے دور کے اندر بھی جو آدمی حق بات کہتا جائے گا، اسے لوگ دشمن، اس کے دشمن پیدا ہوتے جائیں گے۔ آج بھی حق بات پہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ آپ پہلے صحابہ، کچھ صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی، کچھ سال آپ حبشہ کے اندر رہے، پھر واپسی تشریف لائے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کی، لیکن یہ ادھر بھی باز نہ آئے، وہاں بھی تکلیفیں پہنچاتے رہے، وہاں بھی تیاری کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے کہ مسلمانوں کو کہیں بھی چین نہ آئے، تکلیفیں ہی تکلیفیں رہیں، لیکن وہاں کے بادشاہ نے تکلیفیں نہ دی۔ اس نے کہا جو میری کسٹڈی کے اندر آ گیا، جو میری حکومت کے اندر آ گیا، جو میرے پاس آ گیا، اسے امن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشرکین مکہ نے تکلیفیں دینے کی حد کر دی، لیکن وہ جو دبانا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اسی طرح ابھرتا تھا۔ یہ دبانے کی کوشش کرتے، ادھر عروج ہوتا جا رہا ہے، یہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پھیلانے کی سعی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے مشرکین مکہ نے سر جوڑ دیے، سارے بڑے بڑے مکہ کے بڑے سردار، نامور سردار، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اللہ اکبر، ابی بن خلف، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، مکہ کے سردار اکٹھے ہو گئے، ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے مشورہ کرنے لگ گئے، محمد کا راستہ روکو، محمد کو کسی طرح روکو، یہ ہماری نسلیں بگاڑ رہا ہے، ہماری ساری جناب چدرات ختم ہو جائے گی، ہماری بادشاہیت ختم ہو جائے گی، ہمارا نام ختم ہو جائے گا، اس کی آواز کو روکا جائے۔ دن بدن ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ساروں کو اکٹھا کیا، ایک بند کمرے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طرح، جیسے آج بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، آج بھی مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں، آج بھی مسلمانوں کے خلاف بند کمروں میں میٹنگیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف اس وقت نہیں تھا، آج بھی ہے، حق والوں کے خلاف میٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر حضور نے دعوت کا کام عروج پر ہے، ادھر ابو بکر آ گیا، عمر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبائر آدمی آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، دین کو عروج ہوتا گیا۔ ادھر ابو جہل کمزور ہوتا گیا، ابو جہل نے تمام لیڈروں کو بلایا، تمام اپنے بڑوں کو بلایا، بلکہ میں یوں کہوں تمام اپنے شیطانوں کو بلایا۔ سارے شیطان اکٹھے ہو گئے، سارے شیطان
ایک بند کمرے میں بیٹھے میٹنگ ہو رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا وڈی پگڑی، لمبا تسبیح، بڑے بڑے مڑکے، چنگا جبا پایا، بڑی داڑھی، دروازے تے کھڑکایا، دروازہ کھولیا، دیکھیا کوئی بزرگ بندہ ہے، بڑا، ہائے ہائے، تو کون ہے بھائی؟ تو کتھوں آیا؟ تینوں ویکھیا تو تن ویکھے ہی نہیں لگدا، پتہ نہیں کتھوں۔ وہ کیا تو نہیں پتا، بڑی اہم میٹنگ چل رہی ہے، مینوں پتہ لگ گیا ہے۔ میں آخیا بہت اچھی میٹنگ ہے، چل میں ہی ہوں آواں۔ تو ہے کون؟ ہو سکیا میں شیطان۔ کون؟ شیطانہ دی میٹنگ ہے، شیطان ہی ہوندے ہیں۔ شیطانہ دی میٹنگ ہے، شیطان ہی ہوندے ہیں نا۔ ہاں، نبی کی میٹنگ میں شیطان نہیں آئے گا، شیطان شیطانوں کی میٹنگ میں جائے گا۔ بہ گئے، اسا کیا چنگی میٹنگ ہے، چلو بزرگ بندہ ہے، کوئی چنگا راہ دسے سی، کوئی چنگی گل دسے سی۔ اب میٹنگ شروع ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو جناب ایک سواری پہ بٹھا دیا جائے، اس کے پاؤں باندھ دیے جائیں، ہاتھ باندھ دیے جائیں، سواری کو ملک بدر کر دیا جائے، اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے۔ شیطان کہنے لگا بے وقوفوں، عقل کے اندھوں، یہ مشورہ ٹھیک کوئی نہیں، یہ مشورہ ٹھیک کوئی نہیں، تم اس کو باہر بھیجو گے، اس کے ماننے والے چاہنے والے بہت ہیں، بلکہ میرا وجد کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے شیطان نے کہا ہوگا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، یہ محمد الرسول اللہ، یہ آمنہ کا چن ہے، تمہیں کیا پتا، اس کو یوں کرو گے، اس کو علاقے سے نکالو گے، اس کو جو جو دیکھتا جائے گا اس کا غلام بنتا جائے گا۔ تم نے پہچانا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی اساں دے خلاف اینو کرنے آ، جیڑا اے دے کول جاندا ہے اینو ویندا ہے او غلام ہو جاندا ہے، جے اینو گھلینے آ اینو مارن واسطے او سانو ہٹ کے سانو مریندا ہے۔ شیطان کہنے لگا یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ بند کمرہ کرو، کمرے کو باہر سے تالا لگاؤ، اس کو اندر بند کر دو، پانی نہ دو، کھانا نہ دو، پینا نہ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا، اس کو اندر ہی بند رکھو۔ شیطان کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، اس کے ماننے والے بڑے عجیب ہیں۔ اچھا شیطان ہی مانتا تھا کہ صحابہ ہی ہیں؟ اس وقت کا شیطان بھی صحابہ کو مانتا تھا، لیکن آج کا شیطان صحابہ کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، اس کے چاہنے والے ماننے والے جان پہ کھیل جائیں گے، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، یہ رہا کروا دیں گے، قید نہیں ہونے دیں گے، لہذا یہ مشورہ بھی ٹھیک کوئی نہیں۔ شیطان نے دونوں مشورے رد کر دیے۔ اب ابو جہل بولا، لعین بولا، کہنے لگا پھر مشورہ ایک ہے، 100 قبیلے یہاں موجود ہیں، ہر قبیلے میں سے 10 آدمی لیے جائیں، 10 آدمیوں کے ہاتھ میں تلوار ہو، محمد کا گھر کا محاصرہ کیا جائے، رات کی تاریکی کے اندر جب یہ تہجد کی نماز کے لیے نکلیں گے اس وقت ان پہ سارے ہی مل کے حملہ کر دینا۔ کون دیت دے گا؟ اگر آئے گی بھی صحیح، سارے خاندان والوں پہ، سارے قبیلوں پہ تھوڑی تھوڑی دیت آئے گی، دیت دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مشورہ طے پایا، ادھر مشورہ ہو رہا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، بند کمرہ ہے، اور کوئی نہیں، لیکن آسمان پہ یہ بات پہنچی، اللہ فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، انہو علیم بذات الصدور۔ تم تو بند کمروں میں بیٹھے ہو نا، فرمایا تم تو بند کمرے کے اندر کہتے ہو ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں کوئی سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں نہ سننے والے، انہو هو السمیع العلیم۔
ہم سننے والے ہیں،